اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں جناب حجت الاسلام مولانا ذیشان حیدر زیدی صاحب۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور بغیر کسی تمہید کے اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آپ؟ الحمدللہ۔ اجازت ہو پروگرام شروع کریں؟ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال کہاں سے۔ السلام علیکم۔ میرا کوشچن ہے کہ مولانا السلام علیکم، جاوید بھائی السلام علیکم، میں ممبئی سے بات کرتی ہوں۔ لیکن میرے کو ہے نا روز کچھ نہ کچھ، روز میں طبیعت میں کچھ اوپر نیچے ہوا کرتی ہے، ایک دن طبیعت میری اچھی نہیں رہتی، کچھ نہ کچھ ہوا کرتا ہے، کبھی پیٹ میں دکھتا ہے، کبھی کچھ دکھتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کتنی دعائیں بھی پڑھتی ہوں، ایسا نہیں کہ کچھ نہیں کرتی ہوں، بہت ہی پیٹ دکھتا ہے، پیٹ بہت دکھتا ہے میرا۔ میں بولی کہ آپ سے سوال کروں کہ کچھ گھر سے کچھ گناہ ہو گیا ہے کہ کیا ہو گیا ہے کہ روز صبح میں اٹھو تو کچھ بھی چالو رہتا ہے، کبھی پیٹ دکھتا ہے، کبھی سر دکھ رہا ہے، لوز موشن تو بہت ہی ہوتے ہیں مجھے، تو اس کا بھی کچھ علاج بتاؤ کہ کیا پڑھنے کا اس کے لیے پلیز۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا چینل سے سن کے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ چلتا رہے، ہم دعا کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ بس آپ ذرا بتائیے کہ کیا کرنے کا، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کچھ نظر ہے کہ کیا ہے، کتنے بہت ایسے بہت سال سے میرا یہ تو چل رہا ہے۔ میں آپ کو مطلب ذرا پوچھ کر دیتی ہوں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ یہ ان کا ایک عارضہ ہے پیٹ کا، یقیناً یہ ڈاکٹرز کا علاج کرایا ہوگا، ان کو سیکنڈ اوپینین لینا چاہیے۔ اگر ایلوپیتھی سے فائدہ نہیں ہے تو ہومیوپیتھی دیکھنا چاہیے، اس میں اگر خدا نخواستہ فائدہ نہیں ہے تو یونانی میں دیکھیں، آیوروید میں دیکھیں، انشاءاللہ العزیز اس کا افاقہ ہوگا۔ لیکن یہ جو کہنا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جیسے میں کیا ہوتا ہے، یہ توہمات ہیں اور یہ کسی نے کر دیا تو اس لیے ایسا ہو رہا ہے نا۔ کبھی کبھی کچھ ہوتا ہے، کوئی کھانے میں کوئی چیز آ گئی، یا کبھی کبھی معدہ جو ہے ام الامراض ہے، معدہ جو ہے اس کو کسی منزل پر خراب ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کا بہترین علاج ہے کہ ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کریں، ٹیسٹ وغیرہ کرائیں۔ دعا کے سلسلے میں اگر وہ پوچھتی ہیں تو بہترین جو ہے قرآن مجید کا سورہ حمد ہے، اس کو 21 بار یا 70 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، ہمارا نام ہے سید شرافت علی، کراچی سے بول رہا ہوں۔ پوچھنا یہ تھا مولانا صاحب بھائی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد نماز جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ یہ ان کا سوال ہمارے بھائی کا ہے کہ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ جی بسم اللہ۔ پیغمبر اسلام کی نماز جنازہ اصول کے اعتبار سے چونکہ یہ طے ہے خدا کی طرف سے، معصوم کی نماز جنازہ معصوم ہی پڑھاتا ہے۔ جی، تو مولا متقیان غالب علی کل غالب علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہی پڑھائی تھی، جی، اور مختصر سے لوگ اس میں موجود تھے۔ جی، اور نماز جنازہ بھی غسل کا سب سارا اہتمام خود مولا نے کیا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کا کیا سوال ہے؟ میں راجستھان چوک سے بول رہی ہوں۔ میرا مولوی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میرے 3 بیٹے ہیں، تینوں اتنے نافرمانی مجھے گھر میں سے نکال رکھا ہے، تو دعا پڑھنے کی بتائیے۔ یہ افسوس ہوتا ہے کہ ماں جیسی عظیم نعمت، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، ماں ہوتی ہے، اور آخر عمر میں جا کے اولاد اس کے ساتھ میں ایسی بے رخی اختیار کرے۔ بقول ان کے 3 بیٹے ہیں جنہوں نے ان کو گھر سے نکال دیا ہے، اس سلسلے میں کچھ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ بڑی مشکل مسائل ہیں، بڑے مشکل مراحل ہیں، اور ان ایسے بچوں کے لیے خاص طور سے پیغمبر اسلام نے اور مولا علی نے اور خود معصومین نے بھی ان کو بہت ہی زیادہ اس بات کی ہدایت دی ہے کہ ماں جیسی نعمت کو جس کے پاس ہے جی، وہ اس کی قدر نہیں کرتا، جس کے پاس نہیں ہے اس کو اس کی قدر ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ ہی نہیں بلکہ یہ نافرمانی دنیا سے لے کر آخرت تک مشکل ہے۔ پیغمبر اسلام کے زمانے کا وہ نہیں، ایک والدہ جو ہے اپنے بچے سے ناراض تھیں تو اس کو وقت آخر اس کی جان نہیں نکل رہی تھی، دم نہیں نکل رہا تھا، تو پھر آخر کار نبی کو بلایا گیا۔ اس کو تکلیف اتنی تھی اعتذار کے وقت کہ پیغمبر کو بلایا گیا، تو نبی نے کہا اس کی ماں زندہ ہے، کہاں بلاؤ،
تو کہا اپنے بیٹے سے راضی ہو جاؤ. اس نے کہا نہیں، اس نے مجھے بہت ستایا اس لیے میں راضی نہیں ہوں. تو پیغمبر نے کہا کہ تو راضی نہیں ہوگی تو اس کی مصیبت ختم نہیں ہوگی. لاؤ ایک کام کرتے ہیں، اس مصیبت کو ختم کرنے کے لیے آگ جلاؤ ذرا، اس میں اس کو جلا دیتے. بات ختم. تو ماں، چونکہ ماں تھی نا، بے شک تڑپ گئی، کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ اس کو آگ میں مت جلائیں. تو نبی نے فرمایا کہ اس آگ سے تو جو اتنا اسے بچانا چاہتی تو جہنم کی آگ سے. بے شک تب ماں نے معاف کیا، تب اس کی جان نکلی. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے اور بہت بڑی غفلت ہے کہ اگر والدین کی طرف سے اس طرح سے کوئی بچے کرتے ہیں، وہ بچے کیسے ہو سکتے ہیں بیٹے؟ دنیا بھی ان کی خراب جی ہے اور آخرت بھی تو ہی خراب ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. رہی دعا کی بات، جی تو دعا تو ماں کی دعا ویسے بھی بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے. بے شک. ماں اگر خدا نخواستہ فریاد کر دے گی تو وہ پریشان ہو جائیں گے. لہٰذا میں تو ان سے یہ نہیں کہوں گا کہ فریاد کریں، بلکہ میں یہ ان سے عرض کروں گا کہ فریاد کے بجائے ان کے لیے خاص طور سے بس خالی آپ ہاتھ اٹھا کے یہی دعا کریں کہ خدا ان کو ہدایت دے اور سیدھے راستے پہ آ جائے. جی شکریہ. اگلا سوال. میں مرادآباد سے سسٹر بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے، میں نماز تو پابندی سے پڑھتی ہوں، لیکن مجھے گیس کا بہت ہی مرض ہے، بار بار وضو کرنا پڑتا ہے. کیا بغیر وضو کے میں پڑھ سکتی ہوں؟ اچھا، خدا حافظ. یہ سسٹر سنبل سے سوال کر رہی ہیں. محترمہ یہ نماز پابندی سے پڑھتی ہیں لیکن گیس کا عارضہ ہے تو بار بار وضو کرنا پڑتا ہے، تو کیا بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیے، بار بار وضو کرنا پڑتا ہے وہ ٹھیک ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہے. جی بس اتنا ہو سکتا ہے شریعت کی طرف سے کہ آپ جو نماز میں مطلب لمبے سورے یا لمبے ذکر کرتی ہیں ان کو مختصر کر دیں. واجب پہ اکتفا کریں اور جلدی جلدی نماز پڑھ لیں تاکہ وہ آپ اس سے بچ جائیں. لیکن یہ کہ بغیر وضو کے نماز نہیں عام ہو حالت سکتی. میں نماز نہیں ہو سکتی. جی بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میرا نام ہے مشتاق خان، شہر ہے بالوترا، اور میرا کوشچن ہے کہ نماز کتنے دن میں رکعت ہوتی ہے؟ السلام علیکم، میرا نام ہے مشتاق خان اور میں راجستھان بالوترا شہر سے ہوں. میرے کو آپ سے پورے اسلام کے بارے میں جانکاری لینی ہے، پورے اسلام کے بارے میں تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اس نمبر سے. آپ کا بہت بہت دھنیہ واد. یہ پنجگانہ نماز میں کتنی رکعت ہے جو فرض ہے، واجب ہے؟ ٹوٹل جو نماز ہے، دیکھیے واجب نماز 17 رکعت ہے، جو 2 رکعت صبح ہے، 4 رکعت ظہر ہے اور 4 رکعت عصر ہے، 3 رکعت نماز مغرب ہے، 4 رکعت نماز عشاء ہے. یہ ہو گئی ٹوٹل واجب نماز 17 رکعت ہے. اس کے علاوہ نافلہ نمازیں 2 رکعت نماز صبح کی نافلہ ہے، 8 رکعت نماز ظہر سے پہلے نافلہ ہے، 8 رکعت نماز عصر سے پہلے نافلہ ہے، 2 رکعت نماز 9 نماز مغرب کے بعد 4 رکعت نماز نافلہ ہے، اور 1 رکعت کھڑے ہو کر یا 2 رکعت بیٹھ کے نماز عشاء کی نافلہ، اور 11 رکعت نماز شب ہے. تو ٹوٹل ملا کے جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کی پہچان میں بیان کیا کہ ٹوٹل ملا کے 51 رکعت نماز 24 آورز پہ پڑھی جاتی ہے، 24 گھنٹے میں. جی 51 رکعت نماز میں 17 کے علاوہ باقی مستحب ہے. جی وہ سنت نماز ہے، اس کو آپ سنت کی نیت سے پڑھیں، قربت کی نیت سے پڑھیں. باقی ٹوٹل نماز جو واجب ہے وہ 17 رکعت ہے. جی دوسرا سوال بھائی کا یہ ہے کہ ان کو تفصیل سے اسلام کے بارے میں جاننا ہے، ہاں. تو اس میں آپ جو جواب دیں گے، بہرحال آپ چینل ون سے رجوع کیجئے، اور جو زبان آپ جانتے ہیں، ہندی، اردو یا اور کوئی زبان، 2-3-4 زبانوں میں یہ کتابیں دستیاب ہیں. آپ یہاں انشاءاللہ فون کیجئے اور یا واٹس ایپ پہ اپنا ایڈریس پورا بھیجئے، انشاءاللہ العزیز وہ کتابیں آپ کو دستیاب ہو جائیں گی. آغا آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اصل میں پورا اسلام مختصر اس میں جو ہے جو وہ چاہتے ہیں نہیں سمجھا جا سکتا، لیکن ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جب پیغمبر اسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا تھا، اس نے موقع جنگ کا تھا، طبل جنگ بچ چکا تھا اور پیغمبر تشریف لے جا رہے تھے. تو ایک طرف جان خطرے میں تھی، دوسری طرف وہ آگے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے جو ہے پورا دین بتائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو فرض رسالت بھی ادا کرنا تھا جی اور اپنی جان کی حفاظت بھی کرنا تھی. تو اب نبی جو ہے اس کو جھڑک کے نہیں جا سکتے تھے، چونکہ رسالت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا. بتانے لگتے تو دین میں بہت ساری چیزیں ہیں تو لمبی بات ہوتی تو جان کا خطرہ تھا. لہٰذا نبی نے مختصر جو بتایا، اجمالاً العبادۃ الخالق والشفقۃ علی المخلوق والدین کلہ، اللہ کی عبادت کرنا اور اس کی مخلوق پر شفقت کرنا، یہی پورا دین ہے. بے شک. اور یہ دونوں رشتے آپ کو مینٹین کرنا ہے. اگر خدا سے رشتہ مینٹین کرنا ہے تو عبادت کریں، اور اگر بندوں سے رشتہ مینٹین کرنا ہے تو شفقت کریں، چھوٹے بڑے جو بھی ہیں، یہی پورا دین ہے. اور اسی میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں
جو آپ کو پھیلا کے بتائی گئیں، بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، دین کیسا، شریعت کیسی، چلنا کیسے، اٹھنا کیسے، معاشرے میں کیسے رہنا، یہ سب پھیلا کے بتائی گئی. لیکن دو ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ کی عبادت، دوسرے اس کی مخلوق پر شفقت کرنا، یہ پورا دین ہے. جی ہمارے سوشل میڈیا کو آپ فالو کریں، انشاءاللہ سارے جوابات اس پہ ہیں. اگلا سوال. السلام علیکم، میں آندھرا پردیش سے بول رہا ہوں. میرا نام احمد ہے. میں ایک لڑکی سے محبت کیا تھا، اس کی لڑکی کی دوسرے لڑکے سے شادی ہو گئی. 8 یا 10 سال ہو گئے شادی ہو گئے، پھر بھی اس لڑکی کی محبت میرے دل سے نہیں جا رہی ہے. اور ایک دوسرا کوشچن میرے لیے، جب ہمارے موبائل میں میموری میں کچھ بیانات چھڑے رہتے ہیں تو ہم طہارت کو جاتے ہیں باتھ روم میں کسی کام کے سلسلے میں باہر، کیا اس کا گناہ ہمارا ہوتا ہے؟ 10 سال پیشتر ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، اب اس کی شادی ہو گئی ہے، محبت دل سے جاتی نہیں، تو یہ کیا جائز ہے ان کا وہ محبت کرنا؟ نہیں، دیکھیے محبت کا ہونا یا محبت کا رہنا وہ اختیار سے کبھی کبھی باہر ہو جاتا ہے. جی. بٹ محبت کا اظہار، جی. ایک ہوتا ہے محبت، ایک ہوتا ہے اظہار محبت. جی. اظہار محبت جائز نہیں ہے، وہ دوسرے کی پراپرٹی ہے. جی. اور وہ آپ کے لیے نامحرم ہے، آپ کی محرم نہیں، اس لیے اظہار محبت اس کا جائز نہیں ہے. آپ کو ہے، دھیرے دھیرے اب اس کو بھول جائیں، جی. ختم کریں اس کو، پروردگار سے دعا کریں کہ یہ ہوا، شادی کر لیجیے، اس سے محبت کیجیے. ہاں آپ کسی اور سے محبت کر لیں، شادی کر لیں انشاءاللہ. جی یہ موبائل وغیرہ میں جو میموریز میں اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہیں، اس کو کیا لے کے ہم بیت الخلاء میں؟ اس میں وہ تو سب اندر ہوتی ہیں، میموری کے اندر ہیں، وہ باہر کچھ ایسا مسئلہ ہے، اس کو لے کے جا سکتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب. میں امبی ولی کلیان سے بول رہی ہوں. اگر ہم لوگ کسی کو کوئی غلط کام کرتے دیکھیں اور ان کو دیکھیں مگر ان کو ہم لوگوں کی پرواہ نہیں، یعنی غلط کام جیسے کوئی بھی چیز، ہر چیز کے لیے اگر ان کو اچھائی کے لیے منع کرے، وہ لوگ ان بات نہ سنیں تو سب کیا کرے، وہاں خاموش رہیں یا ٹوکنا چالو رکھیں، ان کو سمجھانا چالو رکھیں، کیا کریں؟ ان کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے پھر ہمارے بارے میں، تو ہم کیا کریں؟ نہ خاموش رہتے بنتا ہے، اور اگر نہ بولے بھی تو انسان کا دل کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرے. اللہ حافظ. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصول ہیں. جب یہ سامنے والے کو برا لگ رہا ہے نہیں عن المنکر کر رہی ہیں اور برا مان جاتے ہیں، دشمنی اور نفرت کرنے لگتی، تو کیا اس صورت میں بھی ان کو کرتے رہنا چاہیے؟ دیکھیے، حضور ختم مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نائب ہیں، جو جانشین ہیں، ان میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کا بہترین دوست وہ ہے کہ جو آپ کی غلطیوں کی طرف آپ کو متوجہ کرے. جی. چونکہ کار ذاتی سے ہیں عاجز کار سازانے جہاں، اپنے منہ کی گرد پانی آپ دھو سکتا نہیں، بے شک. پانی سب کی گرد صاف کرتا ہے، خود کی صاف نہیں کر پاتا. تو سامنے ایک آئینہ ہے جس کے لیے پیغمبر نے کہا مومن و مرات المومن، مومن کا آئینہ ہے، مگر مومن کو آئینے کی طرح ہی کام کرنا چاہیے. جی. آئینے سے مراد یہ ہے کہ آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں، ساری خامیاں آپ کے چہرے کی بتاتا ہے مگر برابر والے کو پتہ نہیں چلتا. جی. تو مومن کا آئینہ ہے. اسی طرح کہ بھائی آپ کی خامی کوئی نظر آتی تو ایسے بتائیں. اگر ایسے کسی کو بتائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ناراض ہوگا. جی. ٹھیک ہے. اگر کسی کی خامی کو آپ علی اعلان اور اس کو بے عزت کرنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے کہیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا. ایک بات یہ ہے کہ جس کو بتایا جا رہا اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی غلطی بتائی جا رہی ہے تو آپ شکر کریں خدا کا کہ آپ کو دنیا سے جانے سے پہلے سدھرنے کا موقع ملا. دوسری بات، نہیں انل منکر جو ہے وہ واجب کفائی ہے. جی. آپ نے کسی کو دیکھا اور آپ نے کہہ دیا، اس کو بتا دیا، اس نے مانا نہ مانا اس کی ذمہ داری ہے، آپ نے بتا دیا. لیکن جہاں ڈنڈے چلنے کا خطرہ ہو، جی، اور یہ جھگڑا ہو جانے کا خطرہ ہو، اور برا مان جانے کا اور تعلقات ختم ہو جانے کا خطرہ ہو، وہاں یہ واجب بھی نہیں ہے. جی. کہ بھئی آپ جا کے جھگڑا کرنے لگے، کسی سے لڑنے لگے، نہیں. تب آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرے یا یہ اندیشہ ہو کہ ہمارے جو ہے یہ جھگڑے ہو جائیں گے جو ہمارے لڑائی اور نقصان دہ کے مسئلے میں آ جائیں گے، اس وقت جو ہے آپ خاموش ہو جائیں. لیکن آپ نگلیکٹ کر جائیں اس چیز کو، اور اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو صرف آپ کہہ کے ہٹ جائیں. جی. آپ اس پہ عمل درآمد کرانے کی کوشش نہ کریں جی. کہ بھائی بتائیں یہ چیز غلط ہے، بھائی یہ شریعت ایسے کہتی ہے، بس ختم ہو گئی بات. جی. اب آپ اس کو پکڑ کے کہیں نہیں ایسا کرو، جی. جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح، تو وہ جھگڑے ہوں گے نا. جی. تو اس میں جو ہے آپ تھوڑی لمبی بات ہو جائے گی. وہ ایک جو ہے وہ جوتا سلنے والا تھا، اس کو ایک بچے نے پوچھا کہ چچا جھگڑا کیسے ہوتا ہے؟ کہ بیٹا ایسی بات چلتی ہے، ہو جاتا ہے. کہ نہیں بتاؤ. اسے تھوڑا غصہ ہو گیا، دوبارہ پوچھا، تیسری بار، 4-5 بار جب اس نے پوچھا
تو چچا تو دھوپ پہ بیٹھے ہوئے جوتے سل لیتے, ان کے ہاتھ میں جو سوا تھا وہ مارا کھینچ کے. ایسے ہوتا ہے جھگڑا, جب تم چھیڑے ہی جاؤ گے تو جھگڑا ہو جائے گا. تو اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بتا دیجئے, عمل درآمد کرانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میرے ان کا نام سجاد حسین ہے, اور وہ کہتا ہے نا کہ وہ بیٹھے بیٹھے اچانک سے نا اس کے لڑنے لگتے ہیں, اور ادھر ادھر کی بات کرتے, رات میں سوتے نہیں, خواب میں بڑبڑاتے, مطلب ادھر ادھر کی بات کرتے, اور بہت ٹینشن میں, تو بہت غصہ آتا ہے, ایسا آتا ہے جس کا کہ گھر توڑ کے سب توڑ تاڑ کے رکھ دے, اور دعاؤں سے مطلب گلے میں اگر کچھ پہناتے ہیں نا تو اس سے بہت دور بھاگ کر توڑ کے نکال کے پھینک دیتے. ذرا اس کا مجھے آپ بتائیے. مولانا صاحب میں بول رہی ہوں, عالیہ سید سجاد کی وائف سے. مولانا بہت مہربانی ہوگی, آپ میں نندا سے بول رہی ہوں, ہم لوگ نگر سے. خدا حافظ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کا فون لگ جائے, پلیز بار بار میں عرض کر رہا ہوں, تقریباً 10-15 سال سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنا ٹیلی ویژن جو ہے میوٹ کر دیں, پیچھے کے ڈسٹربنس کو ختم کر دیں, تاکہ واضح طور سے اپنا سوال سمجھ میں آئے اور ہم علماء کی خدمت میں پیش کریں. بہرحال ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے شوہر جو ہے بیٹھے بیٹھے لڑنے لگتے ہیں بقول ان کے, اور گھر کی چیزیں توڑنے پھوڑنے لگتے ہیں. تو کوئی اس کا تدارک؟ رات میں سوتے میں بڑبڑاتے بھی سوتے میں بولتے ہیں. جی, تو ان کو جاگتے میں بولنے کا موقع دیجئے نا. جی, ان کے دل کی بھڑاس جو ہے جاگتے میں بولنے کا موقع دے. دیکھیے ہوتا یہ ہے, ایج کی کچھ سٹیجز ہوتی ہیں, اس وقت بھی ایسا ہوتا ہے. دوسری بات ہوتی ہے کہ انسان کچھ بودریشن ہوتا ہے, کچھ اس کو جو ہے ٹینشن ہوتا ہے, اس کی وجہ سے کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں گھر میں, جو گھر میں آپ کے مسلسل ایک ساتھ میں رہتا ہے, تو آپ اس کو سمجھیں کہ کیا ان کو پریشانی ہے, کیا تکلیف ہو سکتی ہے, کہ چڑچڑے کیوں ہو گئے ہیں. اور اگر زیادہ ہی کچھ ایسا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کا علاج ہے, آپ کسی جو ہے دماغ کے جو ڈاکٹرس ہیں ان کے پاس لے جائیں, بات کریں, دیکھیں بھائی ان کو ایسا کیوں ہوتا ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے آپ کے اچھے ہونے کے باوجود, تو ان کو لے جا کے وہ ڈاکٹر کو دکھائیں, اور ورنہ آپ خود جو ہے ان کے خدمت میں رہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کو کیا پریشانی ہے, ان کی پریشانی کو دیکھیں سمجھیں, تو ایسا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور رہی دعاؤں کی باتیں, تو دعاؤں میں بہتر یہ ہے کہ وہ خود ہی ان کو بتائیں, یا اگر وہ آپ کے ہاتھ سے پانی پی لیں تو 10 مرتبہ انا انزلنا پڑھ کے ان کو پلا دیا کرے, تو برین جو ہے فریش ہو جاتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. جی ان کا کیا سوال ہے, ہم دیکھتے ہیں. السلام علیکم, میں پٹنہ سے سید صفدر صاحب. اگر زن و شوہر میں اصلی نہیں ہے اور زوجہ شوہر سے کئی برسوں سے علیحدہ رہے اور اس کے بچوں کو بھی اپنے قبضے میں رکھے, اور شوہر کو وہ بلیک میل کرے, بچوں کو چھوڑنے اور کھلا لینے کے لیے 40 لاکھ کا ڈیمانڈ کرے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ آگا اس معاملے میں کس طرح شوہر کو کیا کرنا چاہیے, اور شریعت کی نظر میں یہ فعل کیسا ہے جو اس کے زوجہ نے کر رکھا ہے؟ فراز مہربانی اس پر تفصیلی بات بتائیں. خدا حافظ. پٹنہ سے تفضل صاحب. بیوی اگر ایک عرصے سے الگ رہ رہی ہے, بچوں کو بھی لے گئی ہیں, اور طلاق کا اور خلا کا مطالبہ کر رہی ہیں, تو اس سلسلے میں شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے کہنے کے بعد وہ بلیک میل کر رہی ہیں. دیکھیے بلیک میلنگ جو ہے شریعت کسی بھی حالت میں جائز قرار نہیں دیتی, کسی بھی طرح سے بھی ہو. کسی کو بلیک میل کرنا شریعت کی اجازت اس کی نہیں دیتی, جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی خدمت میں نہیں ہے, خدمت سے باہر ہے, تو اس کو نہ نفقے کی بھی حق نہیں ہے لینے کا, چونکہ نہ نفقہ اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے. اس کے بچے ہیں اگر شوہر کے, تو ان کو بہکا کے شوہر کے خلاف کھڑا کرنا یہ نہایت ہی بے غیرتی اور بہت ہی گری ہوئی بات ہے کہ کوئی اس طرح سے کوئی کسی کے ساتھ کرے. اور اگر وہ طلاق لینا چاہتی ہیں, طلاق خلا, تو طلاق خلا میں بجائے یہ کہ بیوی ڈیمانڈ کرے تو شوہر ڈیمانڈ کر سکتا ہے. جی, طلاق خلا میں تو شوہر کی طرف سے ہوتا ہے کہ بھائی ہم آپ کو اجازت دیں گے تو آپ مجھے اس کے بدلے میں کیا دیں گے. لیکن اب بیوی اگر طلاق خلا لے رہی ہے, وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے, تو وہ تو کیا ہے, وہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا قانون کا مس یوز کرنا, جی, تو وہ شریعت اس کو جائز قرار نہیں دیتی. جی بہت بہت شکریہ. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم جاوید بھائی. مولانا صاحب آپ کی خدمت میں میرا سلام پہنچے. میں نیر اقبال مفتی گنج لکھنؤ سے آپ سے بات کر رہا ہوں. حضور آپ کی خدمت میں میرے چھوٹا سا سوال ہے کہ وہ سوال یہ ہے کہ جو اسلام کی جنگیں ہوتی تھیں اس میں جو دشمنوں سے جیتنے کے بعد مال و اسباب اکٹھا کیا جاتا تھا اسے مال غنیمت کہا جاتا تھا, کیا ایسا ہے؟ اور دوسری طرف ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ مال غنیمت میں سے خمس نکالنا ضروری ہے, تو کیا اس دور میں جو جنگ فتح کرنے کے بعد مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا
उसमें क्या कोई खुंस निकलता था, जबकि दो नूरानी हस्तियां, नूर वाली हस्तियां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल खुदा और मौला कायनात मुश्किल कुशा अली मौजूद थे, उनके जमाने में क्या कुरान के इस अहद पर अमल हुआ कि नहीं हुआ? वस्सलाम। इनका सवाल ये है कि सरकार ख़त्म मरतबत और मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में क्या खुम्स इसी तरह निकलता था? जी बिल्कुल, जो माल गनीमत था आता था जंग के मैदान में, माल गनीमत से मुराद ये है कि वो चीज़ें कि जो दुश्मन छोड़ जाते थे, बाद में मुसलमानों के कब्ज़े में आती थी, तो वो उसको माल गनीमत बोलते थे। और ये माल गनीमत पे जैसा कि हुक्म है, अब अगर हुक्म कुरान है तो हुक्म कुरान पे नबी से ज़्यादा अमल करने वाला कौन है? बेशक। नबी और मौला अली से ज़्यादा अगर वही अमल ना करेंगे तो हुक्म कुरान पे अमल कौन करेगा? बेशक। और ये आप समझिए कि ये खुमुस का जो सिलसिला है, पांचवा हिस्सा निकालने का जो सिलसिला है, ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शुरू किया था, जिसको शरीयत ने बाकायदा मसले शरीयत जुज़्व शरीयत बनाया हुआ। जी शुक्रिया। अगला सवाल। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं कर्नाटक से, मेरा नाम सारा खातून है, मैं कर्नाटक से बात कर रही हूँ। और मेरा एक भाई है, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, लेकिन उसको लड़की नहीं मिल रही है, तो मौलाना साहब कुछ इसके लिए बताएं। अल्लाह हाफिज। हमारे समाज में ये तो होता है कि लड़कियों के लिए दिक्कत आती है कि लड़के नहीं मिल रहे हैं, लेकिन बसा औकात सवाल आते हैं कि लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं, इनके भाई को कोई अच्छा बर नहीं मिल रहा है। जी, मसला ये है कि देखिए, नमाज पढ़ने से तो हूरें मिलती जी, बाद में, हाँ, बाद में मरने के बाद नमाज पढ़ने से तो हूरें, आप उसकी उम्मीद रखें कि आपको हूरें मिलेंगी इंशाअल्लाह। लेकिन खाली नमाज पढ़ने से लड़की थोड़ी मिलती है। आप कुछ करते हो जी, कोई हुनर हो आपके पास, कुछ कमाते हो कि उसको क्या खिलाएंगे, आपके पास कोई ऐसा रास्ता हो और कोई क्वालिटीज़ हो आपके अंदर, तो आपको लड़की मिलेगी। मगर वो उसमें भी यही है कि आप अपने हिसाब से देखें, भाई मैं जो हूँ, मेरी हैसियत जो है, उसी हैसियत की लड़की देखें। अब मैं हूँ तो मतलब जो है रंग हूँ, तो मैं राजा की लड़की तलाश करूँ तो उतनी बड़ी लड़की तो नहीं मिल सकती जी। तो अपने बराबर के हिसाब से हम पल्ला कफू तलाश करें और नमाज पर इक्तफा करके ना करें, कुछ कमाएं, कुछ मेहनत करें, कुछ जमा करें ताकि उसको खिला सकें, बच्चे हों तो कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होना चाहिए कि जो शादी के लिए ज़रूरी होती हैं, और उस हिसाब से लड़की तलाश करें जिस हिसाब से आप हैं। मसलन हम जिस लेवल के हैं उससे कहीं बढ़ के अगर ढूंढें कि हम उस ख़ानदान में ढूंढें तो नहीं मिलेगी लड़कियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह खुदावंद करीम ने हर एक का जोड़ा बना के भेजा है, आप तलाश करें, मिल जाएंगी, आज भी आपको मिल जाएंगी। दुआ करें इंशाल्लाह, सूरह रहमान की तलावत किया करें, जल्दी शादी हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद रियाज हुसैन जाफरी, मैं नागपुर शहर से बोल रहा हूँ। जायद भाई और मौलाना साहब, मोमिनीन ने सवाल किया है कि कुछ मोमिनीन चाहते हैं बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए मिट्ठू का पिंजरा बनाना और उसको बनाकर बेचना, मछली का कांच का मकान जिसे फिश पार्ट कहते हैं वो बनाकर बेचना, इसका बनाना तिजारत करना क्या जायज़ है? आजकल आम हो गया है चिड़िया, मिट्ठू, कबूतर का पालना, मछली, इन दोनों का कैद करके पालना, क्या ये हराम है या जायज़ है? जवाब इनायत फरमाए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। हमारे भाई का सवाल है कि जो तोता होता है, पैरट, उसको पालने के लिए जो है केज बनाए जाते हैं, पिंजरा बनाया जाता है, या फिश टैंक्स बनाई जाती हैं घर में खूबसूरती के लिए, मछलियाँ पाली जाती हैं, इसका कारोबार करना, बनाना क्या जायज़ है? वो कारोबार जायज़ है तो उसका बनाना भी जायज़ है। जी। होता यह है कि मछलियाँ जो उनका पूछने का मकसद है, जो आज़ाद मछलियाँ वो अपनी जगह पे हैं। अगर यही देखा जाए तो फिर मछलियाँ शिकार करके उनको खाना का मसला भी होगा कि भाई आप जो मछलियाँ घूम रहे हो, शिकार क्यों कर रहे हैं, आप खा क्यों रहे हैं। जो आज़ाद मछलियाँ हैं वो तो आज़ाद हैं, लेकिन वो ख़ास मछलियाँ होती हैं जो घर में पाली जाती हैं, वो होती ही इसलिए हैं। जी। तो जो चीज़ जो काम करना जायज़ है तो उसके लिए जो सबब है वो भी जायज़ है। जी। और जो काम करना ना जायज़ है उसके लिए सबब है वो भी ना जायज़। मतलब शराब पीना हराम है, जी। बोतल बनाना, उसमें कुछ बेचना, ये करना, वो सब हराम, जी, चूँकि वो कारोबार ही हराम है। बट अगर वो पिंजरा बनाना जायज़ है, जो पिंजरा जिसमें तोता या कबूतर रहते हैं तो पिंजरा और कबूतर का पालना जायज़ है, तो पिंजरे का बनाना भी जायज़ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी कुछ कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें सारे सवालों का जवाब देते हैं, हमें बहुत ही आसानी होती है।
اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ہمارے وقت میں بہت کمی ہوتی ہے نماز پڑھنے میں، اور اسی دوران کچھ ایسا ہو جاتا ہے، کچھ ناپاک چیز آپ کے کپڑوں پہ گر جاتی ہے یا کسی کپڑے پہ گر جاتی ہے، اور گنجائش نہیں ہے وقت میں کہ ہم وہ دھو لیں، اور اگر ہم ٹریول کر رہے ہوں گے تو اور ہم نہیں دھو پائیں گے وہ، اور اسی دوران ہمیں نماز ادا کرنی ہے، تو ہم وہ کیسے، مطلب پانی بھی نہیں ہوگا وہاں صاف کرنے کے لیے، تو ہم کیسے نماز ادا کریں وقت پہ؟ پلیز مجھے اس کا جواب دیجیے گا، شکریہ۔ ہم سفر کر رہے ہیں اور وقت تنگ ہے نماز کا، اور کوئی چیز نجس لگ گئی ہمارے کپڑوں پہ، دھونے کا بھی وقت نہیں، اگر دھونے بیٹھیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے جو ہے کپڑے پہ خون اگر لگا ہے درہم بغلی کے برابر، درہم بغلی مطلب اس انگوٹھی سے تھوڑا زیادہ، اتنا اگر کہیں پہ لگا ہے یا 2-3 جگہ لگا ہے ملا کے اتنا ہوتا ہے تو وہ معاف ہے، اس کو کہتے ہیں معاف، یعنی وہ پاک نہیں ہے مگر ہے معاف، تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ایسے۔ اگر کوئی چیز نجاست لگ گئی ہے آپ کے کپڑے پہ اور آپ دھو نہیں سکتے، پانی بھی نہیں ہے اور وقت نماز تنگ ہے، تو آپ اسی حالت میں نماز پڑھ لیجئے، بعد میں اس کی قضا بھی کر لیجئے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے نماز شب میں صلاۃ الشفع پڑھتے ہیں تو اس میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ الفلق پڑھی جاتی، تو اس کی جگہ پہ اگر کوئی دوسرا پڑھ دیں، سورہ غلطی سے پڑھ دیں اور پھر اس کے بعد سورہ فلق پڑھ دیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور ایسے ہی اگر دوسری رکعت میں بھی غلطی سے ہو جائے کہ کوئی اور سورہ پڑھ لیا، کوئی عادت ہے قل اللہ انا اعطینہ پڑھنے کی، تو کیا اس کے بعد ضروری کہ ہم وہ سورہ پڑھیں یا اسی سے آگے بڑھ جائیں، یا 3 سورے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ کلیئر کر دیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں ابھی خامنہی صاحب کی تقلید میں ہوں، تو کیا میں اپنی تقلید چینج کر کے سیستانی صاحب کی تقلید میں جا سکتا ہوں؟ اور ویسے تو یہ سوال ہم کم سے کم 5-6 بار 3-4 مہینے میں پوچھ چکے ہیں اور آج تک نہیں آیا، ہر ایپیسوڈ آپ کا دیکھتے ہیں، امید نہیں ہے اس بار بھی، لیکن پھر بھی امید پہ دنیا قائم ہے، اس لیے سوال پھر سے بھیج رہے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ نماز شفع کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر عادتاً سورہ حمد کے بعد میں سورہ فلق کے بجائے دوسرا سورہ پڑھ لیں، اس کے بعد میں یاد آئے تو سورہ فلق بھی پڑھ لیں تو 3 سورہ ہو جائیں گے، اور اسی طرح دوسری رکعت میں اگر غلطی ہو جائے اور پڑھ لیں سورہ تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی بالکل ہو جائے گی۔ نماز شفع میں جو ہے اس طرح کے، دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سورہ قل هو اللہ احد جو پروردگار عالم نے نازل فرمایا ہے، اس کی اہمیت یہ ہے کہ وہ اگر شروع کر دیا سورہ حمد کے بعد تو اس کو چھوڑ کر دوسرا سورہ نہیں پڑھ سکتا، جی۔ لیکن اگر آپ کو کوئی دوسرا سورہ پڑھنا ہے اور وہ دوسرا سورہ شروع کر دیا اور اس کو چھوڑ کے اگر قل هو اللہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ جی، ایک ہو گیا قل هو اللہ کی ایک اہمیت ہے، چونکہ اسی لیے مولانا پیغمبر نے فرمایا آپ کی مثال سورہ قل هو اللہ کی طرح ہے علی، آپ کی مثال جیسے 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ اگر کسی نے پڑھ لیا تو قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے، آپ کی مثال بھی ویسا ہی ہے، آپ کا ذکر کرنا، آپ کی زیارت کرنا، آپ سے محبت کرنا، یہ انسان کے ایمان کی دلیل ہے۔ تو اگر آپ ایک سورہ ہم پڑھا اس کے بعد کوئی دوسرا سورہ پڑھا، بعد میں اگر سورہ قل اعوذ فلق پڑھنا چاہتے پڑھ سکتے ہیں، یا اسی سورہ سے آگے بڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ جی دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ یہ رہبر کے مقلد ہیں لیکن یہ چاہتے ہیں تقلید بدلنا، اور کئی ایپیسوڈ سے سوال یہ آ رہے ہیں، مجھ تک جو پہنچا نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھیے تقلید بدلنے کے مسائل میں اب سب نے رجوع کا ایک سلسلہ ہے، اگر کچھ مسائل میں آپ کسی سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو رجوع کر سکتے ہیں۔ تقلید بدلنے کے لیے ایک اصول ہے کہ اگر آپ دوسرا کوئی مرجع آپ جس کی تقلید کرتے ہیں اس کے مقابل میں آپ کی نظر میں عالم ہے تو آپ اس کی طرف تقلید بدل سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب جاوید بھائی اور مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آگرہ سے محمد احسن رضا رضوی بول رہا ہوں۔ میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا، واجبی نمازیں یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب و عشاء کا فضیلت کا وقت کتنی دیر تک رہتا ہے؟ دوسرا، نماز شب کی وتر کی نماز کے قنوت میں 40 مومنین جو زندہ و مردہ کا نام لیا جاتا ہے، کیا اس میں ولدیت بھی ضروری ہے؟ مثال کے طور پر اگر مرحوم سید قلب عابد صاحب کا نام لیں تو یہ کہیں جناب قلب عابد صاحب مرحوم ابن سید قلب حسین صاحب مرحوم۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ مذہبی شدت پسندی یا انتہا پسندی سے کیا مراد ہے اور اسلام اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اور یہ مذہبی شدت پسند اور انتہا پسند کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہ فضیلت پنجگانہ نماز کیا ہے؟ دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ کیا ہوتا ہے، ایک تو اول وقت ہوتا ہے، اس کے بعد فضیلت کا وقت ہوتا ہے، پھر مشترکہ وقت ہوتا ہے، اس کی لمٹ معین نہیں کر سکتا۔ اول وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نماز پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے اتنی دیر تک اول وقت ہے، اس کے بعد فضیلت کا وقت شروع ہوتا ہے، پھر مشترکہ وقت شروع ہوتا ہے، اور دوسری نماز کے وقت کے آنے تک جو ہے یہ مشترکہ وقت رہتا ہے۔ تو فضیلت کا وقت وہی جو مطلب 4 رکعت نماز پڑھنے کا وقت ہے، تو 4 سے 8 رکعت نماز پڑھنے تک وہ وقت فضیلت ہوتا ہے۔ جی نماز شب میں جو ہم نماز وتر میں 40 مومنین کا نام لیتے ہیں تو اس میں والدیت کا ذکر کرنا ضروری ہے؟ جی نہیں، آپ صرف جو ہے شخصیت کا نام لیں کافی ہے، والدیت کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ جی مذہبی شدت پسندی کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ لوگ واقعی مذہبی ہوتے ہیں یا شدت پسند ہوتے ہیں؟ دیکھیے مسئلہ یہ کہ لفظ شدت پسندی تو خود ہی آ گیا کہ مذہب سے الگ ہے۔ جی مذہبی شدت پسندی سے مراد ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ چیزیں کہ جو جیسے انہوں نے آخر پہ پوچھا ہے کہ نا وہ پیدا کیسے ہوتے ہیں، تو اس کی سیدھا جواب ہے وہ جہالت سے پیدا ہوتے ہیں، انہیں مذہب معلوم ہی نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے واقعات میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی کسی کو پوچھ رہے تھے، لوگ قرآن پڑھ کے جا رہے تھے تو ان کو چھوڑ رہے تھے، کسی نے قرآن کی جگہ دوسرا کچھ پڑھ دیا تو اس کو بھی چھوڑ دیا، اسی لہجے میں پڑھ دیا، تو کہا اس نے پوچھا اس کے ساتھی نے کہ بھائی یہ تو قرآن نہیں ہے، تم نے قرآن پڑھا تھا، قرآن تو پڑھا نہیں، تم نے فلاں کتاب پڑھی اور انہوں نے تو چھوڑ دیا۔ کہنا کہ بیوقوف اگر قرآن سمجھے ہوتے تو کیوں کسی کو قتل کرتے؟ یہ شدت پسندی قرآن کو نہ سمجھنے سے ہے۔ قرآن کی آیات میں شدت پسندی سکھاتا ہی نہیں قرآن، بس یہ ہے کہ اس کا انٹرپریٹیشن آپ نے کہاں سے لیا ہے۔ مین ہے کہ قرآن میں خود کہا گیا پروردگار اسلام اور دین کے لیے کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے نور و کتاب مبین، نور کے ساتھ نازل ہوا۔ آپ بے نور راستے میں کھڑے ہوئے ہیں، اندھیروں کے پاس گئے ہوئے ہیں، جن کو خود ہی نہیں معلوم ہے تو وہ کیا سکھائیں گے آپ کو؟ آپ نورانی رابطے میں رہیے، قرآن آپ کو ہدایت دے گا، آپ کو صحیح راستہ دکھائے گا۔ قرآن جو ہے آپ کو، قرآن کے اثر 2 ہی ہیں نا، قرآن خود کہتا ہے میرے 2 اثر ہیں، مومن کے لیے پڑھا جائے رحمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ظالم کے لیے پڑھا جائے تو بلا یزید الظالمین الا خسارہ، ظالمینوں کو خسارہ ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے شدت پسندی آتی ہے، تو جو شدت پسند ہوتے ہیں وہ مذہب میں نہیں ہوتے۔ دیکھیے قرآن مجید کے کیا کریمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افنجعل المسلمین کالمجرمین، آیت تو ہے، کیا مسلمان مجرم ہو سکتا ہے؟ تو سیدھا قرآن کہتا ہے کہ جو مجرم ہوگا وہ مسلم نہیں ہوگا، جو مسلم ہوگا وہ مجرم نہیں ہوگا۔ تو شدت پسند جو ہے اس کا اسلام سے یا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، کسی بھی مذہب کا ہو۔ ہر مذہب میں آپ کو بتا دوں جتنے بھی مذہب دنیا کے ہیں، ہر مذہب کے 2 جز ہیں، اس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اللہ سے رابطہ، ایک ہوتا ہے اس کی مخلوق بندوں سے رابطہ، جس کو ہم اصطلاح ہے شریعت میں کہتے ہیں عبادات، جو اللہ سے رابطہ، اور دوسرا معاملات جو بندوں سے، اس کی مخلوق سے۔ تو اب عبادات کے طریقے ہر مذہب کے الگ الگ ہیں، کوئی کیسے عبادت کرتا ہے، کوئی کیسے عبادت کرتا ہے، کوئی کیسے عبادت کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے، اب اس کے نام ہے اپنے نام سے پکارتا ہے۔ لیکن جو معاملات ہیں بندوں سے تعلق ہے، کسی کا حق چھیننا، کسی کو گالی دینا، جھوٹ بولنا، کسی کا مال لوٹنا، چوری کرنا، اس کے لیے کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا۔ ہر مذہب میں یہ چیز منع ہے۔ تو اس کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ سارے مذہب 50% ایک ہیں۔ 50% میں آپ وہ اللہ کی عبادت میں، وہ آپ کا مطلع ہے اللہ کا، آپ اس کو کیسے مینٹین کرتے ہیں، لیکن جو 50% آپ ایک ہیں اس کو مینٹین کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کو جو مینٹین نہیں کرتے وہ شدت پسند ہوتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم سر، میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا مجھے طریقہ بتا دیں۔ مطلب جب وہ مولوی صاحب پہلے قد میں الحمدللہ پڑھتے تو ہمیں ساتھ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اس طرح پورا جب رکوع میں ہوں تو ہمیں نہیں بولنا چاہیے، صرف مولوی صاحب بولے، اور اس طرح مجھے پورا پلیز طریقہ بتا دیں۔ یہ بھائی ہمارے جماعت کے احکام، یعنی جماعت میں امام جو پڑھ رہا اس کو دہرانا ضروری ہے کیا؟ ایک ہے نماز جہری نماز، ایک ہے اخفاتی نماز۔ سوال ان کا یہ ہے کہ نماز جماعت میں ہمیں پڑھنا چاہیے کہ جو مولانا صاحب پڑھ رہے ہیں، پیش امام نے پڑھ رہے ہیں، اس پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ تو جہری نماز ہو یا اخفاتی نماز ہو، دونوں نمازوں میں 2 رکعتیں جو پہلی ہیں، پہلی اور دوسری رکعت کی جو نماز ہے اس میں
امام کو سورہ حمد اور دوسرا سورہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. جی. تو چونکہ یقین ہے پڑھیں گے، سورہ حمد کے بغیر نماز نہیں ہے، تو اس لیے پہلی رکعت میں جو جہری ہے، اس جہری نماز میں اگر سن رہے ہیں سورہ الحمد اور دوسرا سورہ تو آپ سنتے رہیے، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو اخفاتی نماز ہے ظہر و عصر کی، جو خاموشی سے پڑھی جاتی ہے، اس میں آپ سن نہیں پاتے سورہ الحمد اور دوسرا سورہ، تو سبحان اللہ یا الحمدللہ یا الحمدللہ کوئی بھی ذکر الہی کرتے رہیں. لیکن ساری نمازوں میں، نماز جماعت میں باقی جو ذکر ہے سب آپ کو دہرانا ہے. جی. مگر اس میں احتیاط یہ رکھیں کہ امام سے زیادہ زور نہ ہو تاکہ امام کی ڈسٹرب ہو جائے. آپ کو رکوع میں جو پڑھا جاتا ہے وہی پڑھنا ہے، قنوت بھی آپ کو پڑھنا ہے، سجدے کا ذکر بھی آپ کو کرنا ہے، تکبیر بھی آپ کو کہنا ہے، سب کچھ آپ کو پڑھنا ہے، بس ایکشن امام کے ساتھ کرنا ہے. یہ ہے اس کی جماعت. بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید صاحب، مولانا صاحب. میرا آج کا سوال یہ ہے کہ میرے دماغ میں سیکس کے تھاٹس بہت آتے ہیں، گندی ذہنیت سے بہت پریشان رہتا ہوں، شیطانی سوسوں سے بہت پریشان رہتا ہوں، نگیٹو تھاٹ سے بہت پریشان رہتا ہوں. 5 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی لیکن ڈیورس ہو گیا. اس کے بعد شادی کرنے کا دل بھی نہیں کرتا، لیکن اپنے سیکس کے تھاٹ سے، گندی ذہنیت سے، نگیٹو تھاٹ سے بہت پریشان ہوں. پلیز کوئی ایسا دعا یا عمل بتائیں جس سے یہ میری بیماری دور ہو جائے. ڈاکٹر کو بہت دکھایا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب روحانی علاج کر دیجئے، یہی آپ سے ریکویسٹ ہے. اس کا بہت بہت شکر گزار ہوں گا. میری آنکھوں میں آنسو ہے. خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ. ہمارے بھائی بہت پریشان ہیں. طلاق کے بعد میں بہت خیالات نیک نہیں آتے ہیں دماغ میں، اور کافی علاج بھی کرایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. یہ دیکھیے، یہ ایسے مراحل زندگی میں آتے ہیں، ہوتے ہیں. اب اس کے بعد آپ جو ہے ایک دم سے پیک اپ کر دیا سب زندگی کو، ان خیالات کے ساتھ جی رہے ہیں، اور شادی کا آپ کو جی نہیں چاہتا ہے. اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ شادی کریں. جی. کریں آپ شادی، نو پرابلم. شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، ہو گیا طلاق مسئلہ نہیں، آپ شادی کریں، چونکہ اس کا وہی ایک صحیح علاج ہے. جی. اس کا وہی ایک صحیح علاج ہے، ورنہ آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے. جی. ڈاکٹرز کی ضرورت پڑے گی. ابھی آپ جیسا کہ گفتگو سے لگ رہا ہے کہ آپ ڈپریشن میں ہیں، اس کا بہترین علاج وہی ہے کہ آپ شادی کریں. جی. روحانی علاج کے سلسلے میں کہ جب کبھی اس طرح سے وسوسے آتے ہیں تو اس کے لیے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم زیادہ تر آپ پڑھیں تو ان وسوسے سے آپ محفوظ رہیں گے. لیکن بہترین اس کا علاج آپ کا فزیکلی طور سے آپ شادی کریں گے. بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ندیم عباس. میرا کوشچن یہ ہے کہ مجھے روزی نہیں لگ رہی ہے. جب بھی میں انٹرویو جاتا ہوں، سلیکٹ ہو جاتا ہوں، مگر وی ول اپڈیٹ کہتے ہیں، مگر اپڈیٹ ہی نہیں آتا ہے. روزی لگنے کے لیے کچھ دعا بتائیے. روزی کے لیے کوئی دعا چاہتے ہیں؟ جی، سورہ یاسین نماز صبح کے بعد پڑھیں، اور سورج نکلنے تک، صبح سے لے کر سورج نکلنے کے درمیان مصلی پہ رہیں، سورہ یاسین پڑھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں 10 بار یا اللہ کہہ کے دعا کریں، انشاءاللہ لگ جائے گا. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال تھا کہ ایک شرابی کو نماز پڑھنے کے لیے کیسے موٹیویٹ کرے، کوئی دعا، کیونکہ کوئی دعا ہو اگر نمازی بن جائے وہ. اور روزی کے لیے گزارش تھی. میرا نام سمرین ہے اور میں ممبئی سے ہوں. تھینک یو. آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ بولے کہ شرابی کو کیسے بتائیں نماز پڑھنے کے لیے جب وہ شراب نہ پیے ہو. جی. جب حالت نشے میں نہ ہو تب اس کو سمجھائیں، اور جہاں تک حتی الامکان یہ کریں کوشش کہ جو اس کی بات وہ مانتے ہوں جی ان سے کہلوائیں. اور ہم بھی دعا کرتے ہیں، وہ بھی دعا کریں کہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں یہ عادتیں یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں، تو کوشش کریں کہ وہ چھوٹ جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھنے لگے. اگر نماز پڑھنے لگے تو ممکن ہے کہ شراب چھوٹ جائے. اور رہی بات دعاؤں کی، تو دعاؤں میں یہی ہے، قرآن مجید کے کچھ سورے ہیں، کچھ آیتیں ہیں، ان کو پڑھیں. خاص طور سے سورہ رحمان پڑھ کے اس کا پانی پلائیں، بلکہ سورہ رحمان زور زور سے پڑھ کے اس کو سنائیں بھی. وہ اس وقت جب وہ نشے کی حالت میں نہ ہو جی تو وہ سنے گا بھی، اور اس کے بعد اس کا پانی دم کر کے پلائیں. جی. وہ معاشی پریشانی کے لیے آپ نے اس سے پہلے بتا. جی بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں.
السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ میں کیا پڑھیں، ثنا یا سورہ فاتحہ؟ یہ بہت بڑا کنفیوژن ہے، آپ سے گزارش ہے اسے بتائیں. یہ یقیناً ہمارے برادر اہل سنت کا سوال ہے کہ نماز جنازہ میں ثنا پڑھیں یا سورہ حمد پڑھیں. دیکھیے نماز جنازہ خود ایک نماز جنازہ موجود ہے، جنازے کے ساتھ جو پڑھی جاتی ہے صلاۃ الجنازہ، صلاۃ المیت، وہ خاص طور سے ایک دعا ہے جس میں وہ ہمارے یہاں خاص طور سے 5 تکبیروں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. پہلی تکبیر میں نیت ہے، اس کے بعد کلمہ توحید کے ساتھ پھر درود ہے، پھر اس کے بعد مغفرت کی دعا ہے، پھر میت کی مغفرت کی دعا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں بھائی اس کا خود ایک طریقہ ہے. نماز جنازہ خود ایک پروپر نماز ہے. اس میں فاتحہ تو ہے ہی، فاتحہ تو برباد کی چیز ہے. نماز جنازہ میں فاتحہ کا مسئلہ نہیں ہے. نماز جنازہ خود پروپر ایک نماز ہے. وہ نماز جنازہ ہی پڑھی جائے. نماز جنازہ میں وہ نماز جنازہ ہی پڑھی جائے جس کو ہمارے یہاں نماز جنازہ کہتے ہیں. ممکن ہے کہ دوسرے لوگ اس کو ثنا کہتے ہوں، تو فاتحہ کی جگہ وہ پڑھی جائے. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام یاسمین ہے، میں مدراس سے تمل ناڈو سے بول رہی ہوں. قرآن مجید میں جو بنی اسرائیل کا لفظ آ رہا ہے نا، وہ لوگ وہ قوم کون سا ہے جو آپ اسرائیل میں ہے نا، وہ قوم ہے کیا، نہیں دوسرے قوم ہے کیا؟ یہ بہن پوچھ رہی بنی اسرائیل سے کیا مراد ہے، کہ آج وہ جو اہل اسرائیل ہے؟ نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں جناب یوسف کے بھائیوں میں ایک بھائی تھے، تو ان سے جناب یعقوب کی جو نسل چلی ہے ان کا لقب جو ہے وہ اسرائیل تھا. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا جو خطہ تھا، ان کی اولاد سے جو آگے بڑھے ہیں، جس کے بعد نبی ہوئے ہیں، جیسے جناب موسیٰ ہوئے ہیں، یا آخری نبی ہیں بنی اسرائیل کے جناب عیسیٰ ہوئے ہیں. تو وہ اسرائیل مطلب ان کے وجہ سے، جیسے ایک امام کی وجہ سے رضوی، زیدی، سید جو ہوتے ہیں نا، اس طرح سے وہ جناب یعقوب کے ایک بیٹے تھے جن کا لقب تھا، اس سے منسوب ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، جو نسل کافی بڑھی اور کافی اللہ کی نعمتیں آئیں. یہ اسرائیل نہیں، وہ بنی اسرائیل تھے. اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ چیز الگ ہے، وہ چیز الگ ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام یوسف ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر روز تہجد کے آخری وقت میں عرش کے اوپر آتے ہیں، مطلب ہمارے آسمان کے اوپر آتے ہیں. تو اس پوری دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں تو رات کا آخری پہر ہوتا ہی ہے. تو میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ تو کیا اللہ تعالیٰ ہر وقت اس دنیا کے آسمان پہ ہی رہتے ہیں، یا پلیز مجھے اس کا جواب دیجیے. جی خدا حافظ. قرآن مجید کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اینما تولوا فثم وجہ اللہ. جدھر بھی چاہو کھڑے ہو جاؤ، جدھر بھی دیکھو ہر جگہ اللہ ہے. بے شک بھائی ایک وقت وہ ہر جگہ ہے. مطلب ہر جگہ سے مراد یہ نہیں کہ دوپہر میں ادھر ہے، شام کو ادھر ہے تو صبح میں ادھر نہیں. بیک وقت، بیک وقت، چونکہ وہ جسم و جسمانی سے پاک، وہ آنکھیں نہیں رکھتا، دیکھتا ہے. چونکہ آنکھوں کی جو نظر ہے اس کی جو محدود ہے، ہاتھ کی ایک طاقت ہے زبان کی، وہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے. وہ بیک وقت ہر جگہ موجود ہے اور اسے آسمان پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بغیر آسمان پہ آئے ہوئے ہی سب کچھ دیکھتا ہے. وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ کدھر ہیں، کہاں ہیں، کس جگہ ہیں. اس کو ہر وقت کی خبر ہے. اگر خبر نہ ہو تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے، چونکہ اس کے لیے خود ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. اس کو نیند اور سونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، اور یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے کہ وہ آسمان کے وقت اس وقت لائے. ہاں اتنا ضرور ہے، مولا متقیان علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ مَلَكًا يُنَادِي فِي كُلِّ يَوْمٍ لِدُولِ الْمَوْتِ وَجْمَعُ لِلْفَنَا وَابْنُ لِلْخَرَابِ. نہج البلاغہ میں مولانا فرمایا کہ روز اللہ کا ایک فرشتہ آواز دیتا ہے. فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اولاد پیدا کرو مرنے کے لیے، مال جمع کرو جو ہے وجمع للفنا، فنا ہونے کے لیے، وبن للخراب، مکان بناؤ خراب ہو جانے کے لیے. یہ سب چیزیں تمہارے کام نہیں آئیں گی اللہ کی بات. یہ فرشتہ الہی ہے. خدا آسمان اول پہ آئے، آسمان اول، اس کی کوئی ایک جگہ نہیں ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اس نے اپنا گھر منسوب کیا کہ یہ گھر میرا ہے، مگر کبھی نہیں آیا. اس میں کسی کو بلایا ہے، گھر میرا ہے، میں بلایا، میں خود نہیں رہتا ہوں، میں نے کسی کو مہمان بلایا اس کے لیے. تخت عرش کرسی میرا ہے لیکن میں بیٹھتا نہیں ہوں.
بٹ میں نے کسی کو معراج میں بلا کے وہاں بٹھایا ہے، وہ کہیں آتا اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں، وہ بیک وقت ہر جگہ موجود ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں رمیز راجہ، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک لڑکی سے نکاح پڑھا ہے، اس نے اور میں نے پڑھا ہے خود ہی، نہ کسی کو پتہ ہے، نہ معلوم، نہ اس کے گھر والوں کو، نہ میرے گھر والوں کو، تو آپ بتائیے کہ کیا یہ نکاح صحیح ہے یا نہیں؟ پلیز اس کا جواب دیجیے اور ویڈیو کی لنک سینڈ کیجیے گا یہاں۔ السلام علیکم۔ انہوں نے چھپ کے ایک لڑکی سے نکاح کیا ہے، خود صیغہ پڑھے ہیں یا کسی عالم سے پڑھوائے یہ پتہ نہیں ہے، خود پڑھے ہیں، خود پڑھے ہیں انہوں نے۔ تو اب اگر صحیح پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، یقیناً صحیح پڑھے ہوں گے، تو اب یہ بتانا ان کو چاہیے لوگوں کو کہ نہیں کس طرح۔ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے کیا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ نہیں صحیح ہے، بالکل غلط ہے، چونکہ نکاح پڑھتے وقت صیغہ پڑھنا کافی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہونا ضروری ہے، وہ عالم دین جانتا ہے صرف۔ قصد انشاء کے معنی آپ کو پتہ نہیں ہے؟ نکاح میں صیغہ صحیح ہونا کافی نہیں ہے، جب تک کہ پڑھنے والا قصد انشاء نہ کرے نکاح نہیں ہوتا۔ ایسے تھوڑی کتاب اٹھائی وہ پڑھ لیا، کچھ بھی پڑھ لیا آپ نے۔ یہ عالم دین علماء کرام جو رکھے جاتے ہیں حفظ ما تقدم کے تحت، کیوں رکھے جاتے ہیں؟ غلط کیا آپ نے، صحیح نہیں ہے، آپ دوبارہ کسی عالم دین کے پاس جا کے پڑھوائیے، آپ کا نکاح صحیح نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب، چند سوالات ہیں کہ عالم برزخ کیا ہے، اس برزخ کے لغوی معنی کیا ہے؟ سوال نمبر 2، امام معصوم علیہ السلام کی حدیث میں ملا کہ اے میرے چاہنے والوں، برزخ کا انتظام کر کے آنا، باقی حشر میں ہم ہیں شفاعت کے لیے، اس کا کیا مطلب؟ کیا انتظام کریں، اصول دین کا یا فروع دین کا؟ سوال نمبر 3، عالم برزخ میں اصول دین کا عقیدے کا سوال ہوگا یا فروع دین کا؟ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ کا سوال برزخ میں ہوگا یا میدان حشر میں؟ جواب عنایت فرمائیں، شکریہ، خدا حافظ۔ یہ عالم برزخ کے سلسلے میں جعفری صاحب کے سوالات ہیں، جو یقیناً دوسروں کے لیے ہیں، یہ تو جانتے ہیں بہتر، تو اس کا جواب دے دیجیے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ برزخ کے لغوی معنی کیا ہے؟ برزخ کے لغوی معنی فاصلے کے ہیں، آڑ، فاصلہ، درمیان میں کوئی چیز کا ہونا، جیسے یہ ہے قرآن مجید میں بھی ہے بینہما برزخ لا بغیان، اس کے درمیان میں ایک آڑ ہے، فاصل ہے سورہ رحمان میں، کہ جو ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، دو دریا جو اللہ نے جاری کیا۔ تو یہ جو برزخ، مرنے کے بعد جو برزخ کا مسئلہ ہے، یہ ہے آخرت اور دنیا کے درمیان میں ایک جگہ جو سفر ہے، سفر برزخ، اور یہ ہے تمام حدیثوں میں ہے، تمام چیزوں میں ہے، یہ اس کے معنی ہے ایک درمیانی فاصلہ کہ جو برزخ کے نام سے مشہور ہے جو ہے۔ جی دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ جو معصومین علیہ السلام نے کہا ہے کہ برزخ کا انتظام خود کر کے آنا، اس سے کیا مراد ہے؟ جی دیکھیے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہم یقیناً روز محشر آپ کی شفاعت کریں گے، مگر برزخ کا اہتمام آپ کو خود کر کے آنا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو درست کر کے آئیں۔ آپ عقیدہ اگر درست کر کے نہیں آئیں گے تو وہ عقیدہ پیچھے سے نہیں بھیجا جا سکتا، چونکہ انسان کی زندگی کے سلسلے سے دین دو طرح سے اس پہ عمل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عقیدے پر یعنی اصول دین، اور دوسرا ہے فروع دین۔ فروع دین میں نماز، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھی اور مر گیا، کچھ قضا ہو گئی، کچھ قضا ہو گئی، تو وہ کیا ہوگا؟ تو وہ اس کا بڑا بیٹا یا کوئی اس کے لیے پیچھے سے بھیج دے گا۔ روزہ رہ گیا پیچھے سے بھیج دے گا، حج رہ گیا پیچھے سے بھیج دے گا، وہ جمع ہو جائے گا، چونکہ وہ معاشرہ کا مسئلہ ہے۔ لیکن اصول دین کا اہتمام آپ کو خود کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر توحید نہیں مانتے تھے آپ تو کوئی بھیج نہیں سکتا، رسالت نہیں مانتے تھے آپ تو کوئی بھیج نہیں سکتا، اگر عدل الہی کا عقیدہ نہیں تھا تو کوئی عقیدہ نہیں دے سکتا، اور اگر آپ امامت اور ولایت نہیں مانتے تھے تو یہ عقیدہ نہیں دے سکتا، اور قیامت کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ جو 5 اصول دین ہیں، ان کا عقیدہ رکھنا، ان کو پختہ رکھنا، اور اس میں سب سے ضروری ولایت اہل بیت علیہ السلام۔ امام کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ عقیدہ درست کر کے آنا، جس کا سوال ہوگا من رب کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا، کون ہے تیرا رب، کون ہے تیرا دین، کون ہے تیری کتاب، کون ہے تیرا قبلہ، کون ہے تیرا رسول، کون ہے تیرا امام۔ تو یہ سوال کا جواب ہم نہیں دیں گے، یہ سوال کا جواب آپ کو دینا ہے۔ قیامت میں آئیں گے، نماز لے کے آئے ہیں، تھوڑی سی ہلکی ہو گئی، اس میں ہم تھوڑا کچھ رکھ دیں گے۔ تو یہ مولا کا کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ جو عقیدہ ہے اس کو درست کر کے آنا، اعمال میں اگر کچھ کوتاہی رہ گئی تو ہم اس میں آپ کی شفاعت کریں گے، مگر ایک بات یہ بھی طے ہے، امام تو دور اندیش نگاہیں ہوتی ہیں، امام حفظ ما تقدم کے تحت بات کر رہے ہیں کہ جس کا عقیدہ درست ہوگا اس کا عمل خود بخود ٹھیک ہوگا. بے شک جی، تو امام نے فرمایا عقیدہ درست کر کے آنا جو برزخ میں کام آئے گا اور اعمال جو محشر میں کام آئیں گے. جی، اور بھی سوال ہاں، یہ سوال تھا کہ برزخ میں عقیدے کا سوال ہوگا اور قیامت میں اعمال کا سوال. جی، بہت بہت شکریہ. اگلا سوال جاوید بھائی اور مولانا صاحب السلام علیکم، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں، سید ریاض حسین جعفری. اسی ضمن میں جو برزخ کا سوال میں نے اوپر پوچھا ہے اسی میں کچھ باقی ہے. کیا عالم برزخ میں سزا اور جزا بھی ہے؟ کیا قرآن مجید میں کوئی آیت ہے جو برزخ پر دلالت کرے؟ سوال نمبر 2، عالم برزخ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو قاتل ہے اور حضرت حابیل علیہ السلام کے قاتل کو برزخ میں کون سی سزا مل رہی ہے اور کہاں سزا مل رہی ہے؟ جواب عنایت فرمائے. شکریہ. خدا. یہ 2 سوال ان کے عالم برزخ کے سلسلے میں. جی، پہلا سوال ہے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. دیکھیے، لفظ برزخ قرآن مجید میں 3 جگہ ہے. سورہ فرقان میں آیت نمبر 53 میں بھی لفظ برزخ کا ذکر ہے. سورہ رحمان جو میں نے ابھی آیت پڑھی، بینوں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہاں بھی آیا ہے. اور جو برزخ اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے، جس کا ذکر ہو رہا ہے، جو قیامت اور درمیان میں جو راستہ ہے، وہ جو ہے اس کو پروردگار عالم نے سورہ مومنون میں آیت نمبر 100 آیت نمبر 100 میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جب لوگ جو ہے یہاں سے جائیں گے اور جب ان کو جو ہے موت آ جائے گی اور وہ چلے جائیں گے بارگاہ الہ، پھر کہیں گے پروردگار اگر پلٹا دے تو ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اچھے بن کے آئیں. تو خدا کہے گا یہ تو سب باتیں کر رہے ہیں، لیکن ابھی اس کے پیچھے ایک برزخ بھی ہے کہ جو ان کو طے کرنا ہے. تو یہ قرآن مجید میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 میں اس برزخ کا ذکر ہوا ہے جو ذکر ہم کر رہے ہیں. دوسرا سوال جو ہے ان کا وہ قاتلان اس میں ایک سوال اس میں یہ ہے کہ اس میں عقیدے، اس میں جو ہے جزا اور سزا کا سلسلہ بھی رہتا ہے. جیسے ہی آپ قبر میں جاتے ہیں تو پہلے دن سے طے ہو جاتا ہے قار من قار النار یا ریاض من ریاض الجنہ، کہ آپ کی قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بنے گی یا جنت کے باغ بنے گی. وہ آپ کے عقیدے اور ساتھ میں اعمال پہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کی جو ہے قبر میں جو آنے والے ہیں وہ کون ہستیاں آ رہی ہیں اور کس نظریے سے آ رہی ہیں، اس کے حساب سے جزا و سزا بھی ہے جو جسم مثالی کی بنیاد پر ہوتی ہے. اگر پوچھے کہ جسم مثالی کیا ہے اور اس مثالی کا اثر اس جسم پر کیسے ہوتا ہے، تو ویسے ہی جیسے آپ عالم خام میں کہیں آپ کو مارا جا رہا ہے اور رو یہاں بستر پہ رہے ہیں، یا کسی انسان کو جو ہے احتلام ہو گیا، غسل واجب ہو رہا ہے، ایسے ہی عالم برزخ میں بھی ایک جسم مثالی ہوتا ہے جس کو سزا اور جزا بھگتنا پڑتی ہے. جی، تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ حابیل اور قابیل کا عذاب کیا ہے اور عبد الرحمن ابن ملجم لعنت اللہ علیہ کا عذاب کیا برزخ میں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور بہت سارے لوگ جو دریاؤں سے گزرے ہیں، ان میں کسی نے جو ہے یہ روایت میں ہے کہ وہ دیکھا کہ وہ جناب مولا متقیان کا جو قاتل ہے اس کا عذاب ایک پرندے کو مہیا کیا گیا ہے کہ اس کے منقار سے اس کو کاٹتا ہے اور اس کو نگلتا ہے، پھر اس کے بعد اڑتا ہے، پھر آتا ہے، پھر اگلتا ہے، پھر نگلتا ہے، اس طرح سے اس کو اوپر عذاب ہو رہا ہے. یہ ایک روایت کی بنیاد پہ ہے، وہ تو خدا ہی جانے کہاں ہو رہا ہے، یہ نہیں بتایا سکتا. دوسرا جو قاتل ہے قابیل حضرت حابیل کا، اس کے لیے یہ خاص روایت ہے کہ وہ کچھ علماء نے اس کو لکھا ہے کہ جب وہ کسی وہاں کنویں پہ پانی کے لیے جو ہے وادی برہوت میں گئے تھے، تو وادی برہوت میں ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا جو آگ کی زنجیریں تھیں اس کو نیچے اتارا گیا اور وہ اس کنویں سے پانی بھرنے والے سے پانی مانگ رہا تھا. تو جیسے ہی پانی دینا چاہا تو اسے اوپر کھینچ لیا گیا. پتہ یہ کون ہے؟ جب پوچھا گیا تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ قابیل ہے کہ جو حابیل کے قتل کے جرم میں یہ سزا پا رہا ہے. اس طرح کی سزائیں ہیں، ورنہ واللہ عالم بے ثواب، پروردگار بہتر جان سکتا ہے کہ ان کو سزائیں مل رہی ہیں. جی ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں.